جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر خادم اور صحابی کمال رسیدہ تھے ایمان میں و اعمال میں و انجام میں۔ آپ کے ایک خاص خادم ہیں مدعم، اور وہ آپ ہی کا گھوڑا صاف کر رہا تھا غزہ کے اندر۔ فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، کئی سے ناگہانی تیر آیا اور اس کو لگ گیا اور وہ گر کر مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا ہنی اللہ شہادہ، بخاری شریف میں ہے، کیا پیارا شہید ہے اور کتنی بڑی شہادت اس کو مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تم تو یہ باتیں کرتے ہو، لیکن اس نے غنیمت سے تقسیم سے پہلے بغیر اجازت کے ایک چھوٹا کپڑا اٹھایا ہے۔ اخذ شملتن، جیسے رومال ہوتا ہے چھوٹا کپڑا، اور اب اس کپڑے کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کو داغا جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ کب تک یہ سزا جاری رہے۔ اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ہمارے لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے۔ گزشتہ جمعہ یہاں عزیزم اسجد نے اپنا رومال میرے آگے بچھایا، شوگر لو ہونے کی صورت میں شربت پی رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ رومال غائب ہو گیا۔ تو ظاہر یہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی میں سے کوئی چور چکور ہے۔ اس کے لیے کوئی جرمنی سے یا جاپان سے چور نہیں آیا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ میں نے تبرک حاصل کیا۔ تبرک تو اجازت سے ہوتی ہے، بغیر اجازت کے اگر کوئی چیز اٹھا لے تو وہ چور کہلائے گا اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا شرعاً۔ تو پیغمبر کا خادم جو تھا اس نے ایک چھوٹا کپڑا پسند کیا اور وہ اٹھا لیا۔ وہاں یہ امکان بھی تھا کہ جب غنیمت تقسیم ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ کپڑا اس کے حصے میں آئے اور وہ بچ جائے، اور بعد میں پیغمبر اجازت دے دے تو معاف ہو جائے، لیکن نہ آپ اجازت دے رہے اور نہ آپ اس کی سفارش کر رہے۔ إِنَّهُ أَخَذَ شِمْلَةً قَبْلَ أَن تَبْلُغَهَا الْمَقَاصِدُ، اس نے ایک چھوٹا رومال اٹھایا ہے اور وہ گرم کیا جا رہا ہے اور داغا جا رہا ہے۔ تو لعنت ہو دنیا کی ایسی چیز پر جس سے مقام میں، عزت میں، رفتار میں عند اللہ عروج و ترقی میں فرق آتا ہو۔ اے طاہر لاہوتی ہو، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایک بزرگ عالم کسی علاقے میں گئے تھے، بعد میں میرا بھی جانا وہاں ہوا، تو پتہ چلا کہ ان سے ٹوپی، رومال، سب چیزیں چھین لی گئی۔ میں نے جب وہاں تقریر میں خطاب کیا تو میں نے کہا ایک پاکستان کے پیٹنٹ اور رجسٹر چور اور ڈاکو، جس میں مولوی اور تمہارے داڑیوں والے وہ بھی سارے چور چکور ہیں۔ اس طرح خطاب کیا، لوگ سارے حیران ہو گئے۔
میں نے کہا وہ فلاں سیاسی عالم آیا تھا اور تم نے اس کو بالکل کرتے اور شلوار میں یہاں سے بھیجا ہے، تمہیں یہ اخلاق نصیب ہوئے؟ یہ تمہیں آتا ہے؟ یہ نہیں آتا ہے کہ قسم قسم کے قیمتی تان خرید کے ان کے حوالے کرے کہ ہماری طرف سے آپ کے اعزاز میں یہ کپڑے ہم پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ و تبرک؟ یہ تم جس سلوک کے عادی ہوئے ہو تو خالص چوری کی مشق ہے جو آپ یہاں دینی درسگاہ سے کر رہے ہو۔ بہت شدید ناراضگی میں نے ظاہر کی اور میں نے یہاں تک کہا اگر تمہاری یہ بدعملی اور بدچلنی مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں اس چورگاہ اور دا غلو دی سیل تمہارے سر رات لبناڑ نہ ٹول غلو دی بالکل ملیانہ ہوا میں ٹول غلو دی۔ وہ جو مجھے بتا چکا تھا وہ بہت شرمندہ تھا اور اس نے سر نیچے کیا ہوا تھا۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا یا محمد اغثنی، حضرت مجھے بچاؤ نا، اور اس کی گردن پر بکرا پڑا ہوا ہوگا، اس نے بکرا چوری کیا ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا اس کی گردن پر گائے ہوگی، اونٹ ہوگا، اور ایک آدمی آئے گا اور اس کے گردن پر 7 زمینیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میدان میرا ہی گھوڑا صاف کر رہا تھا اور میری خدمت میں کمر بستہ تھا، اور اس دوران اس کو غیبی تیر آیا دشمن کا اور اس کے لگنے سے مر گیا، تو تم تو شہید سمجھتے ہو، لیکن اس نے ایک رومال چوری کیا ہے۔ اخذ شملة من المغانم قبل ان تبلغها المقاصد، بخاری شریف۔ تو گزشتہ جمعہ کسی نے یہاں سے ایک رومال چوری کیا ہے، وہ بھی میدان کے ساتھ جہنم میں جلسے گا۔ رومال کیا چیز ہے؟ ایک پورا سٹور بھی سامان کا ہونا تو آپ اس کو ہاتھ نہ لگائے اور کہے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ آپ اس سٹور کو نہ دیکھیں، اپنے پاک انگلیوں کو دیکھیں کہ یہ کل آگ میں جلے گی۔ 1,24,000 انبیاء نے یہ خبر دی کہ غلط کار آدمی کو آخرت کا عذاب ہوگا۔ جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میدان کیسے شہید ہو سکتا ہے، اس نے تو بغیر اجازت کے ایک رومال اٹھا لیا ہے۔ تو فجاء رجل بشراک او شراکین، ایک آدمی بوٹ کا تسمہ لے آیا اور دوسرا آدمی 2 تسمے لایا۔ آپ نے کہا شراک من النار شراکان من النار، یہ ایک بھی دوزخ جانے کے لیے کافی تھا اور یہ 2 تسمے بھی جلانے کے لیے کافی تھے۔ تو چونکہ پیغمبر بر وقت بات کرتے تھے اور عین ٹائم پر گرفت کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام پر اصلاح غالب تھی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چند دنوں پہلے ہمارا ایک فاضل طالب علم آیا، عبد البصیر نام ہے اس کا، اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ بقرعید کے دنوں میں ادارے کے لیے گلیوں میں کھالے جمع کر رہا تھا۔ تو اس زمانے میں وہ زورور جماعت جو ہے طاقت میں تھی،
اور وہ کراچی کو اپنی جائیداد سمجھتے تھے. تو ان کے جہاں کھالیں اکٹھی تھی وہ آ کے چھین لی ان سے. تو اس نے جا کے رینجر میں شکایت کی. قریب میں رینجر آفس تھا. وہ آئے اور انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ان کے مرکز میں گئے اور اس کو کہا یہ ساری کھالیں اٹھاؤ. اس نے کہا ساری نہیں اٹھانی، پھر تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو ہماری ہے وہ اٹھائے گی. تو وہ رینجر والا اتنا زیادہ متاثر تھا کہ اس طالب علم کو گاڑی میں یہاں لے آیا اور مجھے کہا حضرت آپ کی تعلیم بہت کارگر اور مفید ہے، آفرین طالب کی دیانتداری پر. کہا میں بھی اپنے بیٹے کو دینی مدرسے میں داخل کروں گا کہ ایسا ایماندار بنے. اور کہا افسوس کہ میرے سال زیادہ ہے، ریٹائر ہونے کے بعد کئی عالم دین سے تعلق رکھوں گا تاکہ مجھ میں یہ ایمان آ جائے جو اس طالب علم میں ہے. الحمدللہ. تو یہ نہیں ہے کہ اسجد یا رومال بچھایا مجھ فقیر کے لیے اور نماز کے بعد ہم کرسی پر بیٹھ کے روانہ ہونے لگے اور مؤذن صاحب اور ان کا نائبین لاؤڈ سپیکر اور ڈوا ڈومڑا اٹھانے لگے اور چور خان کو موقع مل گیا رومال کا سیٹا، اس رومال کو واپس کرے، ورنہ جب بھی میرے سامنے جو سامنے بیٹھے ہوں گے ان کو میں چور کی نگاہ سے دیکھوں گا. بیکنا تراشی در مجلسے برنجت دلی ہو شمندہ بسے. ایک ناکارہ انسان کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے. یہ تو دنیا ہے اور دنیا میں معاملہ صاف کرنا چاہیے. آخرت کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاع. نہ کوئی چیز ہوگی کہ آپ بے میں دے دیں گے، نہ کوئی ایسی دوستی ہوگی، نہ کوئی طاقتور سورس ہوگی. اور وہاں یہ سب چیزوں کا حساب مانگا جائے گا. ایک شخص کو کہا جائے گا کہ آپ جنت جا سکتے لیکن آپ کے ذمہ فلاں 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 کے حقوق ہیں. کسی سے آپ نے چادر چوری کی، کسی کے جوتے چوری کیے، تو وہ ان سے منت کرے گا. وہ راضی ہوگا نہیں تو یہ اپنی نیکیاں دیتا رہے گا. تمام نیکیاں اس چوری کے بدلے میں چلی جائے گی. اور ذالک یوم التغابن، یہ لوٹ مار میں پٹا لوٹا خالی ہاتھ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا آپ جنت کس چیز سے جاؤ؟ تمام نیکیاں تو آپ نے چوری میں دے دی. اس لیے دنیا کے اندر معاملہ صاف کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، اس زمانے میں کم لوگ حج پر جاتے تھے. کہیں دور دراز ایک حاجی صاحب ملتے تھے اور وہ اتنا محترم ہوتا تھا جیسے ایک عالم دین محترم ہوتا ہے. تمام گاؤں اور بستی اس پر فخر کرتے تھے کہ یہ کعبہ دیکھ کے آئے ہیں اور اس نے حج مبارک کیا ہے. اور واقعی بڑی دیر تک اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے. تو اس طرح ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا، منظوری ہو چکی تھی. اس زمانے میں سمندری جہازوں کا سفر تھا، ہوائی جہاز سے جانا ابھی نکلا نہیں تھا. اور اس کی ایک بہو ناراض ہو کے بیٹھی تھی. تو وہ ہر روز ایک جرگہ لے کے جاتے تھے کہ آپ راضی ہو جائے اور اپنے گھر آ جائے. اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میں نہیں راضی ہوں گی. تو آپ یقین کر لیں کہ وہ بزرگ حج پر نہیں گیا. اس نے کہا حج ہوگا ہی نہیں، میرے گھر کا ایک فرد مجھ سے نالا ہے.
ایسے سچائی اور صدق کا زمانہ تھا.